ہم سمجھتے ہیں یار پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا یا ہمارے ساتھ کچھ انہونی نہ ہو جائے, اسی لیے ہم بینک بیلنس, بڑے بڑے گھر, بڑی کوٹیاں, بنگلے مکان اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. اور سیم ایز دیکھیں یہاں پہ بہت سے لوگ ڈاکٹر ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو پالیٹیشین ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایکٹر ہیں, کچھ لوگ مختلف جو واک آف لائف ہے اس سے الگ رہتے ہیں. ابھی معاملہ کیا ہے کہ ہم زندگی میں کام کرتے رہتے ہیں اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم 50 سال 60 سال گزارنے کے بعد ہمیں سمجھ آتی ہے یار میں نے تو زندگی میں کچھ نہیں کیا. وہ اس لیے نہیں کیا کہ ہم ایک کام پہ فوکس ہی نہیں ہوتے اور ہم بہت سارے کام اسٹارٹ کر لیتے ہیں. یہاں سے گیا اس سے مطلب تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈیل کر لیا, وہاں سے آگے گیا ایک اور راستے میں مڑ گیا, آگے تھوڑا سا گیا ایک اور راستے میں مڑ گیا. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور آخر میں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ میں نے جو اپنی زندگی ہے وہ بے مقصد گزار دی. اس کی وجہ کہ دیکھیں اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا کی ہے تو ہماری زندگی کا تو کوئی مقصد ہمیں لے کے بھیجا ہے کہ ہم اس لیول پہ کام کریں اور جو ایک انسانیت کی جو معراج ہے ہم اس لیول تک چلے جائیں. اب ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں, ہم زندگی کے بہت 40 سال 30 سال 35 سال ہم گزار چکے. آج کا جو ٹاپک تھا وہ تھا مائنڈ فلنس. سب سے پہلے تو تھوڑا سا میں آپ سے یہ شیئر کر دوں کہ یہ کام اسٹارٹ کیوں ہوا, اس کی وجہ کیا ہے, اور آج ہم ادھر بیٹھے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اس کی کیا وجہ. معاملہ یہ ہے کہ زندگی گزر تھی, میں جگہ چلا گیا, وہاں پہ ایک سیشن چل رہا تھا سائیکالوجی کا, مائنڈ سائنس کا, وہ میں اٹینڈ کیا. اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ ہماری میری ڈائریکشن ہے وہ غلط ہے اور مجھے اس کے لیے کام کرنا چاہیے. 2-3 سال اسی سلسلے میں گزر گئے اور اس کے بعد میں اپنے بیٹھا رہا, بڑے کہنے سالے بڑے لگے رہے. تو میں نے کہا سب سے زیادہ جو اس چیز کی ضرورت ہے وہ تو میرے موبائل ڈاکٹر ہوا, تو کیوں نہ ہم ایسا کام اسٹارٹ کر دیں کہ ان کو ڈائریکشن پہ ڈال دیں اور وہ خود ہی لگے رہیں اور اتنا آسان بنا رہے ہیں اس کو کہ چاہے وہ انگلش لٹریچر اور جو فارن کی ریسرچ ہے اس کو بھی سمپل کم سے کم جو ہے آسان کر کے سمپلیفائی کر کے ان کے سامنے پیش کریں اور ان کو سمجھ میں آ جائے. اور آپ دیکھیں نا, آپ اگر اپنے فیوچر کو کچھ سموں کے لیے چھوڑ دیں, آپ کا ڈپریشن فرق ہے, آپ فیوچر کے بارے میں تھوڑی سی اپنے حال میں آ جائیں, آپ فیوچر سے بھی فرق. اب ایک ورڈ ہے مائنڈ فلنس. یہ مائنڈ فلنس جو ہے یہ ورڈ ہے بدھسٹ سے. آپ نے دیکھا وہ جو بدھسٹ ہے مراقبہ کرتے ہیں اور وہ پہاڑوں میں پتہ نہیں کتنے 100 سال کھڑے رہتے ہیں, وہ تو کنسیپٹ ہے نا آپ کو. یہ بیسیکلی یہ ان کا کام ہے. ایک یونیورسٹی آف میساچوسٹس امریکہ کی اس کے ڈاکٹر جان کورٹ زین ہے, ان کے استاد مام تھے, تو انہوں نے ان سے سیکھا. اس کے بعد اس کے کوئی 50 سال انہوں نے ریسرچ کی. آپ یہ گوگل کریں آپ کو اندازہ ہو جائے گا. مائنڈ فلنس کا مطلب دیکھیں ایک ایل ہے, 2 ایل نہیں ہے. مائنڈ فلنس کا مطلب ہے کہ لمحہ موجود میں رہنا, نہ فیوچر نہ پاسٹ. اور اگر ہم لمحہ موجود میں آ جائیں ہماری جتنی بیماریاں ہیں سائیکولوجی کی وہ ساری ختم ہو جائیں. اب یہ ہم کیسے آئیں, تو اس کے لیے ایک فوکسڈ ہے. اب جو مائنڈ فل لیڈرشپ ہے نا, اس کے جو فرسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے فوکسڈ ہونا. ہم فوکس نہیں ہوتے کسی وقت. اب سب سے آپ ذہن میں یہ بات, فوکس کیا چیز ہے کسی کے ذہن میں؟ فوکس متوجہ ہونا, کسی چیز کو ٹارگیٹ کرنا. ایک چیز آپ اپنے خیالات دماغ دل ایک چیز پہ لگا, اس کو کہتے ہیں فوکس. یعنی ذہن کی اور وہ سننا کاموں سے آپ کو بھی نہیں ہو رہا, ذہن کی اور ہے دل کی اور کا خیال ہے, یہ فوکس نہیں چاہیے. میرا دماغ, میری کان, میری آنکھیں, میرے دل سب آپ کے کنسنٹریٹ کرنا. تو اس کا مطلب دیکھیں جب تک ہم فوکس نہیں ہوتے ہم کسی بھی کام کو وجہ سے نہیں کر سکتے. یہ ریسرچ کر چکی ہے کہ آپ ایک بیک وقت آپ گاڑی نہیں چلا سکتے, آپ ٹیکس نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے. اگر آپ کریں گے آپ ٹیکس کریں گے. آپ فوکس ایک چیز ہو سکتے ہیں. آپ ملٹی ٹاسکنگ آپ کر سکتے ہیں. آپ ایک وقت میں بہت سارے کام نہیں کر سکتے کہ, لیکن آپ فوکس ایک بھی ہوں گے اور آپ جس پہ فوکس ہوں گے وہی پراپر ہوگا. لیکن اگر آپ نے بہت سارے کام اسٹارٹ کر لیے تو آپ کسی ایک پہ بھی فوکس نہیں رہیں. یہ زبردست بات. اسی بات ہے کہ 2 خرگوشوں کو کمرے میں چھوڑ دیں, آپ ایک وقت میں دونوں کو پکڑ سکتے ہیں نہیں, آپ ایک پہ فوکس کریں. میں آپ کی کچھ ایک خاص نقطے کی طرف لانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کسی ایک نقطے پہ آتے نہیں ہیں اور ہم اتنے نقطے ڈھونڈ چکے
زیادہ نہ ہو جی 50-52 ہے آج کل سر ایشیا پاکستان میں 80 سال وہ پرانی نہیں. کیا ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم 200 سال زندہ رہیں؟ ایک منٹ انہوں نے کہا کہ اگر 200 سال زندگی ہوگی تو ہم محتاج ہو گے مریں گے. کس میں پاس دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اچھا مائنڈ نہیں کرنا کسی کو مائنڈ کرنے کے مانگے. دیکھیں 200 سال زندگی کتنا شاندار خیال نہیں ہے, شاندار ہے نا, لیکن 200 سال زندگی گزارے تو کتنا مزہ آئے گا. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ محتاج ہو کے مسئلہ ہے. اللہ کرے آپ پتہ نہیں کتنی 200 سال کی یہ ہونا ہے صحت کے ساتھ, اچھی صحت کے ساتھ. دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ اس کمرے میں موجود ہیں مجھ سمیت. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر مسئلہ آ گیا نا, کوئی چیلنج آ گیا زندگی میں, مثلا سامنے ایک چیلنج آ گیا, اب ہم ظاہر زندگی تو گزار رہے ہیں, چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ گئے تھوڑی سی رکاوٹ آ گئی, اس تو بعد وہ کام کرنا ہی نہیں. ایک رکاوٹ آ گئی نا راستے میں, وہ آگے بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے یار یہ کام ہو ہی نہیں سکتا بس, اور ساری زندگی وہ نہیں گزار. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی رکاوٹ آتی ہے اس رکاوٹ کو اٹھا کے سر میں رکھتے ہیں اور پورے ملک سارے ملک آپ دیکھیں یار میرے ساتھ کتنی زیادتی ہوگی, دیکھیے جی میرا تو بہت برا حال ہے, دیکھیے جی مجھے تو استاد ہی نہیں ایسے ملے جی, ورنہ میں بڑا اچھا ڈاکٹر ہوں جی, اور جی میرا تو کالج خراب ہے, اور جی میرے تو والدین ایسے ہیں جی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے نا, اس مسئلے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کہتے ہیں کدھر ہے مسئلہ یار, مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور ادھر بیٹھے رہتے ہیں اور ساری زندگی وہیں پر گئے. چوتھے لوگ ہوتے ہیں اگر زندگی میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کو سمجھتے ہیں, اس کو دور کرتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں. اب مسئلہ دیکھیں, ہم خود اپنا ہم اپنے آپ کو انالائز کر لیں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اور جس لیول پہ ہم کام کر رہے ہیں, ہم ان چاروں میں سے کون سی جو کیٹیگری ہے نا اس میں ہے. دیکھیں آج یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں, ہمیں تھوڑا سا یہ بات سمجھا. لیکن لائف تو ایسی چیز ہے نا which is the name of hurdles, چاہے وہ چھوٹے ہو چاہے وہ بڑے ہو. اچھا ٹھیک ہے, نہیں آپ ڈی فوکس ہوگی, آپ ڈی فوکس. بات ہرڈل کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ دنیا میں اس 4 ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. ہرڈل تو سب کو ملتی ہے نا, ہرڈل تو اس کو نہیں ملے گی جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا. دیکھیں آپ زندہ ہیں, زندگی گزار رہے ہیں, راستے میں رکاوٹیں آئیں گی نہیں آئیں گی, آئیں گی نا. کچھ کراس کریکٹ ٹائپ کے لوگ کرتے ہیں نا, باقی آپ کو سوسائٹی میں نہیں ملتے. میں آپ کو یہ چھوڑ ہی دیتا ہوں, آپ ریسرچ کرنا شروع کریں. آپ کو اپنی فیملی میں سے لوگ ملیں گے جو بہت امیر ہوں گے اور ساری زندگی وہ غربت کرونا ہوتے رہوں گے, ایسے ہیں کہ نہیں. آپ کو ایسے لوگ ملے ہوں گے جن کے پاس اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں اور وہ ساری زندگی کھلے کرتے رہتے ہیں. آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ وہ دیکھیں نا, ایسے لوگ بہت ہے گلے کرنے والے آج ہے نا, تو وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ ہم نے ان میں نہیں ہونا. اسی لیے کہتا ہوں مائنڈ کھول لیں, بی فوکسڈ. اور ابھی کسی نے درمیان میں بات نہیں رہا, میں آپ کی بات کو فوکس کرتی ہوں, اس لیے میں آپ کو سنیں. دیکھیے بات یہ نا, ہم میں سے بہت سے لوگ گلے کرتے نہیں کرتے, اکثر ہم ڈیلی لائف میں ملتے ہیں. چلیں ڈاکٹر ایسے زیادہ بیٹھے ہوئے, پالیٹیشین ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کلینک میں کوئی پیشنٹ ہے نا اور آپ نے اس کو میڈیسن دی ہو, آپ اسے کہیں جی آپ کو آپ کی تکلیف کیسی ہے نا, خوشی ہو جائے گا. ورنہ جی وقت کرا بھی نہیں آیا, آپ نے دوائی دی تھی, میری تکلیفیں زیادہ ہو گئی ہیں, مجھے فلان ہو گیا, فلان 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 فلان. کیوں؟ اس کو فوکس کس پہ, تکلیف پہ. آپ اسے کہیں اچھا آپ کی طبیعت کیسی ہے, نہیں یہ سوال نکالا ہے, کیونکہ آپ کہیں گے نا اس نے اسی طرح آٹو پائلٹ نیگیٹو کی طرف چلے جانے. آپ اس کو بولیں کہ جی آپ پہلے سے ٹھیک ہیں, وہ ٹھیک ہونے کی طرف جائے گا. اچھا مجھے یہ بھی فرق ہے, مجھے یہ بھی فرق ہے, مجھے یہ بھی فرق ہے. اچھا ایک اور ایکسپیرینس, فیمیل پیشنٹ ہو, ساتھ ساس ہو, علامتیں ہو, اپنا ہسبینڈ ہو, وہ بولے گی نہیں. اگر ٹھیک بھی ہو آسی وہ ڈاکٹر تکلیف زیادہ ہوگی. اگر اپنی بہن ہو, سمپٹم ہو, اپنی سگی ماں ہو, علامات ہو. اس کی وجہ کہ وہ ہر بندے جو ظاہر جو پیشنٹ بیٹھا ہوا ہے نا, اس کے ریفرنس سے کنٹیسٹ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اب میرے پاس اگر اس طرح آئے اور مجھے پتہ چلے کہ کہاں چل رہا ہے, میں کہتا ہوں یہ بھی ٹھیک ہو جانا. اب
سے تو کلیڈنگ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی